نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دل شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. حضور مفتی اعظم کے عرس کی تقریب میں ہم لوگ حاضر ہیں. اب میں کیا بیان کروں. ابھی آپ نے ایک بہت ہی شاندار خطاب مفتی عاشق حسین صاحب سے سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. والد گرامی حضور تاج الشریعہ نے جو منقبت اور کئی منقبتیں حضور مفتی اعظم ان کی شان میں لکھی، انہی میں سے ایک مفتی اعظم دین خیر الورا خیر الورا جلوے شان عرفان احمد رضا مفتی اعظم دین خیر الورا جلوے شان عرفان احمد رضا دید احمد رضا دید احمد رضا اے تمہیں دیکھنا ذات احمد رضا کا ہو تم آئینہ. کیا کہوں حق کے ہو کیسے تم مقتدا، کیا کہوں حق کے ہو کیسے تم مقتدا. مقتدایان حق کرتے ہیں اقتدا، مقتدایان حق کرتے ہیں اقتدا. ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زباں، ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زباں. کیا مقام ثریا بتائے سرا احمد نوری کے ہے یہ مظہر تمام. یہ ہے نوری میاں نوری ہر ہر ادا، نور کی میں پلاتے ہیں یہ روز و شب. جس کو پینا ہو آئے اے میں خانہ وا مفتی اعظم دین خیر الورا احمد رضا. ہیں بہت علم والے اور پیر بھی، آنکھوں دیکھا نہ ان سا نہ کانوں سنا. ان کا سایہ سروں پر سلامت رہے، ان کا سایہ سروں پر سلامت رہے. سڑاتے رہے یوں ہی دشمن صدا. ان کا سایہ سروں پر سلامت رہے، ان کے منہ سڑاتے رہے یوں ہی دشمن صدا. ان کے حاسد پہ دیکھو وہ بجلی گری، ان کے حاسد پہ دیکھو وہ بجلی گری. وہ جلا دیکھ کر وہ جلا وہ جلا، وہ جلیں گے ہمیشہ جو تجھ سے جلے. وہ جلیں گے ہمیشہ جو تجھ سے جلے. مر کے بھی دل جلوں کو نہ چین آئے گا. عاشقوں کے جگر ان سے ٹھنڈے رہے، عاشقوں کے جگر ان سے ٹھنڈے رہے.
دشمنوں پر رہے بن کے شکل تازہ، اور ہوں گے جنہیں تجھ سے لالچ ہو کچھ میرے، ہوں گے جنہیں تجھ سے لالچ ہو کچھ میرے، ہوں گے جنہیں تجھ سے لالچ ہو کچھ تیرے اختر کو کافی ہے تیری صدا۔ حضور مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ کی پوری زندگی جنہوں نے ان کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی بہت خدمت میں رہے، اور جنہوں نے دیکھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ذوف کا عالم ہے، اور آخری وقت ہے، لوگ لے کر آتے ہیں، کوئی ادھر سے پکڑے ہے کوئی ادھر سے پکڑے ہے، اور مسجد میں حاضر ہیں، اور ذوف ہے، منہ سے کراہ بھی نکل رہی ہے، لیکن جیسے ہی تکبیر ہوئی پھر کھڑے ہوئے، اب سہارا نہیں لیں گے، اور جب کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو اس وقت ساری کرہ جو ہے وہ دور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے کرہ دور ہو گئی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں سب تحلیل۔ یہ ان کا عالم، اور ان کے سامنے بہت سے لوگ حضور بحر العلوم فرماتے ہیں، انہوں نے واقعہ نقل فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں حاضر تھا، اور بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مقرر بہت کچھ بول کر چلے جاتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند منبر پر تشریف فرما ہو اور کوئی کچھ بھی بول کے چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک بار وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ حضور مفتی اعظم ہند صبح کو جا رہے ہیں، سفر میں ہیں کہ آپ نے مولانا کل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ عمل کا استعمال فرمایا، قرآن و حدیث سے باری تعالیٰ کے لیے اگر یہ ثابت ہو ٹھیک ہے، ورنہ اس بات کی آپ تحقیق کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 20 برس گزر گئے، مجھے یہ لفظ ایسا نہیں ملا استعمال۔ اور وہی فرماتے ہیں بحر العلوم، وہ فرماتے ہیں اور ان کی بھی بہت بڑی شان ہے، کون آج اس کا ذکر کرتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تقریر میں میرے منہ سے یہ بات نکلی کہ وہ بدنصیب مسلمان رات میں 12 بجے تک سنیما دیکھتے ہیں اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے جلال فرمایا اور فرمایا یہ میں مان نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ رسول عربی جس کے نگہبان ہوں وہ بدنصیب نہیں ہو سکتا، آپ کچھ اور کہیے۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند کی شان، اور بہت ساری باتیں ایسے بدل دیتے۔ وہی فرماتے ہیں کہ بریلی سے گزرنے والی کسی ٹرین کو طوفان ایکسپریس، تو لوگ کہتے تھے کہ اسٹیشن پہ 1 بجے طوفان ایکسپریس بریلی اسٹیشن پہ آئے گا، طوفان آئے گا۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا واہ، اگر یہی کہنا ہے تو یوں کہو کہ بریلی اسٹیشن سے 1 بجے طوفان گزر جائے گا۔ راز تصرف سے بات کیسی ہو گئی۔ یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کی شان۔ بس مجھے اور کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ تو ان کی ساری زندگی، حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی، جو قرآن نے فرمایا
اور اس کی تاکید حدیثوں میں بھی آئی کہ اگر تم کوئی بری بات، غلط بات اگر دیکھو تو اس کو تم روک دو ہاتھ سے، اگر طاقت رکھتے ہو، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان سے اس کی برائی بیان کرو، اور نہیں تو اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانو۔ اور یہ ایمان کی بہت ضعیف علامت ہے، تو اس میں فرمایا کہ اس طرح سے کرو۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ساری زندگی یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ساری زندگی آپ نے اسی پر گزاری اور اسی پر حکم دیتے رہے اور فرماتے رہے اور ٹوکتے رہے۔ جہاں جس کو دیکھا تعویذ آپ لکھا کرتے، اور بہت سارے لوگ اگر کوئی داڑھی منڈا آ جائے، داڑھی منڈا تو سامنے حضور مفتی اعظم ہند کے آ ہی نہیں سکتا، اور عورتیں آتی اور اگر اس کا کوئی ہاتھ ذرا سا کھل جائے، چوڑی دکھ جائے تو فرماتے 2 کروڑ لاہور، 2 کروڑ لاہور، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور بہت کچھ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے اور نصیحتیں کرتے۔ تو ان کی ساری زندگی حدیث میں جن لوگوں کی مدح فرمائی گئی کہ فرمایا گیا لا یزال من امتی امۃ قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتیهم اللہ، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور مخالف اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو وہ تو وہ ہیں، انہوں نے درس دیا جنہوں نے ان کے درس کو لیا اور جنہوں نے ان سے سیکھا، اور فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، اور فرمایا کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ آپ نے ابھی فرمایا حضور مفتی اعظم ہند کو لوگ بہت بڑے سیٹ اور بہت بڑے نذرانے دینے کی کوشش کیا کرتے، آپ بہت سے لوگوں کو قبول بھی کرتے اور بہت سے لوگوں کو نہ جانے کیوں واپس بھی فرما دیتے تھے۔ تو تاج الشریعہ کا ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضور اسی طرح حضور مفتی اعظم کے واقعے کی طرح کہ آپ کے پاس بھی کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ نذرانہ دیا، اب جہیں بھی دیا کہیں بھی دیا۔ حضور تاج الشریعہ نے کوئی بات پتا چلی، فرمایا جو بھی جمعہ کے لیے آئے، جس کے لیے بھی حضرت نے فرمایا یہ 1 لاکھ روپیہ اس کو نذرانے کا واپس کو پہنچاؤ۔ تو یہ ہے بزرگوں کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں اور جو نہیں آ پائے اور جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہماری آپ کی سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، اسی پر